16 اپریل سن 1970 کی رات تھی اور پیٹرو گرینڈ کے فنی لینڈ اسٹیشن پر ہزاروں افراد ٹرک چلائے ایک شخص کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی رات ایک ایسا لمحہ آیا جب ٹرین سے ایک شخص باہر نکل کر اسٹیشن پر موجود لوگوں سے خطاب کرنے لگا۔ لوگوں کو امن چاہیے، لوگوں کو روٹی چاہیے، لوگوں کو زمین چاہیے۔ ٹرین اسٹیشن پر جمع تمام افراد روسی شہری تھے اور ان سے خطاب کرنے والے شخص کا نام ولڈیمیر تھا، جنہیں دنیا لینن کے نام سے جانتی تھی۔ 20ویں صدی کے یورپ میں وہ طاقت کے ایک اونچے درجے پر پہنچے، لیکن پھر بتدریج ان میں کمی آتی گئی۔ روس کی تاریخ کو تبدیل کرنے آنے والے اس شخص کو بیک وقت لوگ سراہتے بھی تھے اور ان سے ڈرتے بھی تھے۔ لینن جس وقت پیدا ہوئے اس وقت روس میں بادشاہت کا نظام نفذ تھا اور انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے ملک سے باہر گزارا۔ سن 1970 میں ان کی روس واپسی نے اس ملک کو ہلا کر رکھ دیا اور اس وقت انقلاب کے دہانے پر کھڑا تھا۔ لینن سن 1980 میں دریائے ولگا کے کنارے واقع ایک چھوٹے سے قصبے سمبرگس میں پیدا ہوئے۔ ایک امیر خاندان میں پیدا ہونے والے لینن کم عمری سے ہی باغی سوچ کے مالک تھے، لیکن ایک واقعہ نے اس کے دماغ میں سرمراج مختلف سوچوں کو پروان چڑھایا اور وہ واقعہ تھا ان کے بھائی الیگزینڈر کا قتل۔ ان کے بھائی الیگزینڈر کو سن 1987 کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ ان پر روسی سلطنت کے اس وقت کے بادشاہ الیگزینڈر سوئم کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام عائد تھا۔ اس وقت کی روسی سلطنت میں شہریوں کے لیے زندگی گزارنا آسان نہیں تھا، خاص طور پر زراعت کے پیشے سے منسلک افراد انتہائی غربت اور افلاس کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ سن 1903 میں ایک ایسا وقت آیا جب روس میں لینن کا سیاسی اثر سروغ پڑنے لگا اور اس وقت عارضی طور پر لندن میں مقیم تھے اور وہاں ریشین سوشل ڈیموکریٹک لیبر پارٹی کی دوسری کانگریس کا انعقاد ہوا تھا۔ اس کانگریس میں لینن کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ان کا مقصد تھا کہ یہ روسی عوام کو بادشاہت اور سرمایہ داری کے نظام کے خلاف متحد کیا جائے۔ ان کی روسی آمد کا مقصد یہی تھا کہ وہاں بلشوک سوچ پر مبنی انقلاب برپا کیا جا سکے۔ لینن نے روس پہنچ کر اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ ہمیں سوشلسٹ انقلاب کے لیے آخری حد تک لڑنا ہوگا، جب تک ہمیں مکمل فتح نہیں نصیب ہو جاتی۔ روسی کیلنڈر کے مطابق وہاں دوسرا انقلاب اکتوبر کے مہینے میں آیا تھا۔ روس میں اس وقت موجودہ غرضی حکومت کمزور اور غیر مستحکم تھی اور انقلاب کے نتیجے میں بلشوک حلقوں نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اقتدار سنبھال لیا۔ میں ہوں سریا خان، J91 نیوز پشاور۔